بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ فار برانڈ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ میرے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ میرا یہ چینل تمام دوستوں خصوصاً نابینا افراد کے لیے ہے جنہیں تعلیمی کورس کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج ہم اردو لازمی کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جو کہ نہم کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ سبق کا نام ہے آرام و سکون، جس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج، جن کا دور حیات رہا 1900 عیسوی تا 1970 عیسوی۔ سبق کا مرکزی خیال: میاں کام کی زیادتی اور گھر میں شور و غل کی وجہ سے علیل ہے۔ ڈاکٹر آرام اور سکون کا مشورہ دیتا ہے، لیکن بیوی باتونی اور لڑاکا ہے، اس لیے میاں کو گھر میں بیوی کے رویے کی وجہ سے کوئی آرام میسر نہیں آتا۔ ناچار وہ اکتا کر اپنے دفتر کی راہ لیتا ہے، گویا اس کا خیال ہے کہ ایسے گھر کی نسبت تو دفتر میں علیحدہ بیٹھ کر زیادہ آرام کیا جا سکتا ہے۔ سبق کا خلاصہ: میاں بیمار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، صرف کام کی زیادتی کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، چند روز آرام کی ضرورت ہے، طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی۔ بیگم ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں بھی یہی بات کئی بار ان سے کہہ چکی ہوں، مگر میری بات کا ان پر ذرا اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر چلا جاتا ہے تو بیگم اپنے شوہر کو آرام کرنے کی تلقین کرتی ہے، لیکن عملاً وہ خود ایک پل کے لیے بھی خاوند کو آرام کرنے نہیں دیتی۔ بیوی پورے گھر میں بے آرامی کی فضا پیدا کر کے بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ وہ اپنے خاوند کو بار بار آرام کی تلقین کرتی ہے، کبھی کھانے کا پوچھتی ہے، کبھی بے تکی بحث کرتی ہے، کبھی اونچی آواز میں نوکر کو ڈانٹتی ہے، یوں خاوند کے لیے ہر لمحہ عذاب بنا دیتی ہے۔ سکا پانی لے کر ذرا دیر سے پہنچتا ہے تو اسے برا بھلا کہتی ہے، بچہ کھلونا گاڑی سے کھیلتا ہے تو اسے بھی جھڑکیاں دیتی ہے، ہر ایک کو ڈانٹتے وقت یہ بھی کہتی جاتی ہے کہ تم لوگ میاں کو آرام کرنے نہیں دیتے۔ میاں اس کی بے تکی گفتگو اور شور سن کر کراتا ہے، مگر بیوی کو کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ اس کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ اسی اثناء میں کمرے میں جھاڑو دینے کی آواز آتی ہے۔ خاوند اس شور اور بے آرامی سے عاجز آ جاتا ہے۔ یکلخت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ کمرے میں اشفاق صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ مجبوراً انہیں ٹیلی فون سننے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ فون کسی خاتون کا تھا جسے میاں بمشکل یہ کہہ کر ٹالتا ہے کہ دوبارہ کسی وقت بات کر لینا۔ بیوی کو ٹیلی فون کا علم ہوتا ہے تو خاوند سے بحث شروع کر دیتی ہے، کس کا فون تھا، اس کا نام کیوں نہیں پوچھا، نہ جانے کون تھی اور کیا کہنا چاہتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میاں اس بحث سے عاجز آ جاتا ہے۔ ابھی یہ تکرار ختم ہوئی ہی تھی کہ پڑوس میں کوئی صاحبزادے ہارمونیم پر مشق شروع کر دیتے ہیں۔ خاوند کراتا ہے، خدارا یہ شور بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ وہ بیوی کو پڑوسی کے نام خط لکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ بیوی خط لکھنے بیٹھ جاتی ہے، بچہ گر پڑتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ نوکر خاوند دستے میں ریٹھے کوٹنے لگتا ہے۔ میاں درد اور بے آرامی کے باعث ہائے ہائے چلانے لگتا ہے اور اسی دوران دروازے پر ایک فقیر کی صدا سنائی دیتی ہے۔ یوں رہا سہا سکون بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ خاوند اس انتہائی بے سکونی میں کرانے لگتا ہے اور انتہائی عاجز آ کر اپنی ٹوپی اور شیروانی اٹھا کر آرام و سکون کی تلاش میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: تردد، فکر، تھکان، تھکاوٹ، حرارت، بخار، غالباً، شاید، الجھنیں، پریشانیاں، مطلق، بالکل، غل، شور، اعصاب، پٹھے، زچ ہو کر، تنگ ہو کر، خفا، ناراض، علیل، بیمار، یک نشد دو شد،
ایک مصیبت پر دوسری مصیبت، مضر نقصان دہ، تقویت طاقت، چپکا خاموشی، سکا ماشکی، بہرے اونچا سننے والے، ناحق بے فائدہ، کواڑ دروازہ، مکوی طاقتور، کثر رہنا کمی رہنا، صدائیں آوازیں، دھمک ہاون دستے میں کسی چیز کو کوٹنے کی آواز، الجھن پریشانی۔ سبق آرام و سکون کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جواب، اگر روزانہ تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں رہتا۔ سوال نمبر 2، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ جواب، ڈاکٹر میاں کو بیماری سے نجات کے لیے آرام کا مشورہ دیا۔ گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام میسر نہیں آیا، اس لیے وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شور و غل سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ آرام و سکون کے لیے پرسکون ماحول میسر ہو۔ سوال نمبر 4، بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی اس آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جواب، شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور قوت سماعت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ دل اور بلڈ پریشر کی بیماریاں بھی شور کی آلودگی سے جنم لیتی ہیں۔ سوال نمبر 5، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ جواب، صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ آرام و سکون بھی نہایت ضروری ہے۔ آرام کرنے سے انسان کے اعصاب سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اسے پھر کافی دنوں تک بستر کا ہو جانا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 6، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ جواب، ہمسایہ اپنا ہارمونیم بجا کر گانا شروع کر دیتا ہے جس کی آواز سے میاں کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ مختصر امتحانی سوالات۔ سوال نمبر 1، اشفاق صاحب کو کیا بیماری ہوتی ہے؟ جواب، اشفاق صاحب کو کوئی بیماری نہیں تھی، بس زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھکن اور حرارت ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر کے خیال کے مطابق میاں کو کس دوا کی ضرورت تھی؟ جواب، ڈاکٹر کے خیال کے مطابق میاں کو دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر میاں صاحب اپنے کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک ہی دن آرام و سکون سے گزار لیں تو ان کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ سوال نمبر 3، ڈاکٹر نے میاں صاحب کو کیا تاکید کی؟ جواب، ڈاکٹر صاحب نے میاں صاحب کو اچھی طرح تاکید کی کہ وہ دن بھر آرام اور سکون سے لیٹے رہیں۔ سوال نمبر 4، جب بیوی نے پوچھا کہ میاں صاحب کو دوا کس وقت دینی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا؟ جواب، ڈاکٹر صاحب بولے، دوا کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھیں، انہیں جو غذا دینی ہے میں وہ لکھ چکا ہوں۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹر صاحب نے یہ کیوں کہا کہ مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے؟ جواب، جب ڈاکٹر صاحب میاں صاحب کو دیکھ کر جانے لگے تو بیوی نے اونچی آواز میں پکار کر اپنے ملازم سے کہا، ڈاکٹر صاحب کا بیگ کار میں پہنچا آؤ۔ بیگم کی اونچی آواز سن کر ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 6، بیوی نے بلانے کے لیے شوہر کے پاس کیا چیز رکھی؟ جواب، بیوی نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک گھنٹی رکھے جاتی ہوں، جب کسی کو بلانا ہو تو گھنٹی بجا دیجیے گا۔ سوال نمبر 7،
ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ جواب: سبق آرام و سکون کے مطابق ہمسائے کے ہارمونیم بجانے اور بے سرے گانے کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ سوال نمبر 8، شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب: شور کی آلودگی انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس سے اعصابی تناؤ کی بیماری لگ جاتی ہے، قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے، بلند فشار خون کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9، سید امتیاز علی تاج نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ جواب: سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ سوال نمبر 10، سید امتیاز علی تاج کے مشہور ڈرامے کا نام کیا ہے؟ جواب: انارکلی۔ سوال نمبر 11، سید امتیاز علی تاج کس رسالے کے مدیر رہے؟ جواب: تہذیب نسواں اور پھول۔ سوال نمبر 12، سید امتیاز علی تاج مجلس ترقی ادب کے کس عہدے پر فائز رہے؟ جواب: سید امتیاز علی تاج مجلس ترقی ادب کے سیکرٹری رہے۔ سوال نمبر 13، ڈرامہ آرام و سکون کے کرداروں کے نام لکھیں۔ جواب: میاں، بیوی، ڈاکٹر، للو، فقیر، بچہ۔ سوال نمبر 14، میاں کے دفتر آنے جانے کے کیا اوقات تھے؟ جواب: صبح 10 بجے دفتر جانا اور شام 7 بجے سے پہلے نہ آنا۔ سوال نمبر 15، ڈاکٹر نے بیگم کو کیا ہدایات کیں؟ جواب: مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ سوال نمبر 16، میاں کس موقع پر توبہ کرتے ہوئے دفتر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے؟ جواب: بیوی نوکر کو آواز دیتی ہے، للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے، بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں توبہ ہائے توبہ کہتے ہوئے دفتر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سوال: واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ وقت، اوقات، ضرورت، ضرورتیں، ہدایات، ہدایت، غذا، اغذیہ، طبیعت، طبائع، ہمسائے، ہمسایہ۔ مندرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں۔ بیگم، صاحب، بیوی، شوہر، فقیر، اس کا مؤنث ہے فقیرنی، ملازم، ملازمہ، بچہ، بچی۔ سوال: مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ نمبر 1، میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ صحیح جملہ ہے، میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں۔ نمبر 2، ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ نمبر 3، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ نمبر 4، یہ میز پرانا ہو چکا ہے۔ یہ میز پرانی ہو چکی ہے۔ نمبر 5، نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی۔ غلط اور درست بیانات کی نشانات سے نشاندہی کریں۔ انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے۔ صحیح۔ نمبر 2، شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ غلط۔ نمبر 3، تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔
صحیح۔ نمبر 4، ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ نمبر 5، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی۔ غلط۔ نمبر 6، دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے۔ صحیح۔ نمبر 7، بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ نمبر 8، غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ غلط۔ نمبر 9، گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 10، انسان کے لیے آرام و سکون اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام۔ صحیح۔ درست جواب کے آگے درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ نمبر 1، پریم چند۔ نمبر 2، سید امتیاز علی تاج۔ نمبر 3، مولوی نذیر احمد۔ نمبر 4، مرزا ادیب۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، سید امتیاز علی تاج۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ نمبر 1، شوگر۔ نمبر 2، دل کی بیماری۔ نمبر 3، تھکان اور حرارت۔ نمبر 4، سر درد۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3، تھکان اور حرارت۔ نمبر 3، میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ نمبر 1، صبح 8 بجے۔ نمبر 2، شام 7 بجے۔ نمبر 3، صبح 10 بجے۔ نمبر 4، صبح 9 بجے۔ صحیح جواب ہے نمبر 3، صبح 10 بجے۔ نمبر 4، ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ نمبر 1، وقت پر دوا کھانے کی۔ نمبر 2، انجیکشن لگوانے کی۔ نمبر 3، خاموش لیٹے رہنے کی۔ نمبر 4، سیر کرنے کی۔ صحیح جواب ہے نمبر 3، خاموش لیٹے رہنے کی۔ نمبر 5، سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ نمبر 1، کلو۔ نمبر 2، للو۔ نمبر 3، بلو۔ نمبر 4، ٹلو۔ صحیح جواب ہے نمبر 2، للو۔ نمبر 6، گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ نمبر 1، بیوی نے۔ نمبر 2، میاں نے۔ نمبر 3، للو نے۔ نمبر 4، ننے نے۔ صحیح جواب ہے نمبر 2، میاں نے۔ نمبر 7، میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ نمبر 1، اشتیاق۔ نمبر 2، مشتاق۔ نمبر 3، اشفاق۔ نمبر 4، اسحاق۔ صحیح جواب ہے نمبر 3، اشفاق۔ نمبر 8، ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ نمبر 1، نمک۔ نمبر 2، مرچیں۔ نمبر 3، ریٹھے۔ نمبر 4، گرم مسالہ۔ صحیح جواب ہے نمبر 3، ریٹھے۔ اہم امتحانی کثیر الانتخابی سوالات۔ نمبر 1، سید امتیاز علی تاج نے 1932 میں کون سا ڈرامہ لکھا؟ اے، آرام و سکون۔ بی، پاکستان ہمارا ہے۔ سی، انارکلی۔ ڈی، چچا چھکن۔ صحیح جواب ہے سی، انارکلی۔ نمبر 2، بیوی نے اپنے میاں کے لیے کھانے کو کیا تیار کرایا؟ اے، نارنگی کا رس۔ بی، ساگودانہ کی کھیر۔ سی، گنے کے رس کی کھیر۔ ڈی، بھنے ہوئے چنے۔ صحیح جواب بی، ساگودانہ کی کھیر۔ نمبر 3، چوزے کی یخنی ہے۔ اے، مکوی غذا۔ بی، نرم غذا۔ سی، ٹھوس غذا۔ ڈی، مائع غذا۔ صحیح جواب ہے اے، مکوی غذا۔ نمبر 4، سید امتیاز علی تاج کہاں پیدا ہوئے؟ اے، ملتان میں۔ بی، لاہور میں۔ سی، پشاور میں۔ ڈی، کوئٹہ میں۔ صحیح جواب ہے بی، لاہور میں۔ نمبر 5، امتیاز علی تاج کے والد کو خطاب ملا۔ اے، خان بہادر۔ بی، شمس العلماء۔ سی، سر۔ ڈی، تمغہ جرأت۔ صحیح جواب بی، شمس العلماء۔ نمبر 6، توبہ توبہ میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو نکال کر دے رہی تھی۔ اے، ریٹھے۔ بی، بادام۔ سی، اخروٹ۔
डी मूंगफली। सही जवाब ए रीठे। नंबर 7, इतनी देर में हमसाये के घर बजना शुरू हो जाता है। ए बाजा, बी बांसुरी, सी तबला, डी हारमोनियम। सही जवाब डी हारमोनियम। नंबर 8, तुम हमसाये को एक बार ए ज़बानी कह दो, बी फ़ोन कर दो, सी ख़त लिख दो, डी पैगाम भेज दो। सही जवाब सी ख़त लिख दो। नंबर 9, नन्ना रो रहा था क्योंकि ए चोट लगने से खून निकल आया था, बी उसे भूख लगी थी, सी उसकी गाड़ी छीन ली थी, डी वो बाज़ार जाना चाहता था। सही जवाब ए चोट लगने से खून निकल आया था। नंबर 10, इस गुल में आवाज़ शामिल हो जाती है। ए एक गधे की, बी एक कुत्ते के भौंकने की, सी तमाशा दिखाने वाले की, डी एक फ़कीर की। सही जवाब डी एक फ़कीर की। नंबर 11, मियाँ आराम करने के लिए चले जाते हैं। ए दूसरे कमरे में, बी छत पर, सी अपने दफ्तर, डी किसी दोस्त के घर। सही जवाब सी अपने दफ्तर। नंबर 12, मियाँ दफ्तर क्यों जाना चाहते थे। ए काम के लिए, बी खेलने के लिए, सी सोने के लिए, डी सुकून के लिए। सही जवाब डी सुकून के लिए। नंबर 13, सबक आराम सुकून असनाफ़ अदब के लिहाज से है। ए अफसाना, बी ड्रामा, सी खाका, डी नावल। सही जवाब बी ड्रामा। नंबर 14, सबक आराम सुकून में मियाँ क्या खाना चाहता है। ए यखनी, बी सागुदाना, सी जूस, डी कुछ भी नहीं। सही जवाब ए यखनी। नंबर 15, लल्लू रीठे ढूंढ रहा था। ए हमाम से, बी गोदाम से, सी दुकान से, डी कुछ भी नहीं। सही जवाब बी गोदाम से। नंबर 16, नन्ना ईद के रोज़ मेले में लाया था। ए खिलौना गाड़ी, बी गुलेल, सी लट्टू, डी मिठाई। सही जवाब ए खिलौना गाड़ी। नंबर 17, आराम सुकून एक डैश है। ए नावल, बी अफसाना, सी ड्रामा, डी इंशाइया। सही जवाब सी ड्रामा। नंबर 18, ड्रामा आराम सुकून में मियाँ साहब का नाम था। ए इश्तियाक, बी मुश्ताक, सी अशफाक, डी इसहाक। सही जवाब सी अशफाक। नंबर 19, मशहूर ज़माना ड्रामा अनारकली तहरीर है। ए मिर्ज़ा अदीब की, बी सैयद इम्तियाज़ अली ताज, सी मिर्ज़ा गालिब, डी मुंशी प्रेमचंद। सही जवाब है बी सैयद इम्तियाज़ अली ताज। नंबर 20, सैयद इम्तियाज़ अली ताज के वालिद का नाम था। ए मौलवी मोहम्मद अली, बी मौलवी शफ़ीक अली, सी मौलवी इम्तियाज़ अली, डी मौलवी मुमताज़ अली। सही जवाब डी मौलवी मुमताज़ अली। नंबर 21, मियाँ दफ्तर से वापस आते थे। ए 6 बजे, बी 7 बजे, सी 8 बजे, डी 10 बजे। सही जवाब है बी 7 बजे। नंबर 22, इम्तियाज़ अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर के बाद तालीम हासिल की। ए दयाल सिंह कॉलेज, बी साइंस कॉलेज, सी एचिसन कॉलेज, डी गवर्नमेंट कॉलेज। सही जवाब डी गवर्नमेंट कॉलेज। नंबर 23, मियाँ ने अपने लिए खुराक पसंद की। ए खीर, बी यखनी, सी सागुदाना, डी जूस। सही जवाब सी सागुदाना। नंबर 24, सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने मशहूर ज़माना ड्रामा अनारकली लिखा। ए 1928, बी 1930, सी 1932, डी 1934। सही जवाब सी 1932 ईस्वी। नंबर 25, इम्तियाज़ अली ताज के मज़ाहिया स्केच का नाम था। ए चचा नत्थू, बी चचा शरफू, सी चचा दक्कन, डी चचा छक्कन। सही जवाब डी चचा छक्कन। नंबर 26,
بیوی نے پوچھا کہ سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤں؟ میاں نے جواب دیا، اے بیٹھی رہو، بی دبا دو، سی دوا کھلا دو، ڈی اچھی بات ہے۔ صحیح جواب ڈی اچھی بات ہے۔ نمبر 27، امتیاز علی تاج رسالہ پھول اور ڈیش کے مدیر رہے۔ اے تعلیم نسواں، بی تہذیب نسواں، سی حسن نسواں، ڈی مکتوب نسواں۔ صحیح جواب بی تہذیب نسواں۔ نمبر 28، ننھا کھلونا گاڑی میلے سے لایا تھا۔ اے شب برات کو، بی شادی کے روز، سی سالگرہ پر، ڈی عید کے روز۔ صحیح جواب ڈی عید کے روز۔ نمبر 29، سید امتیاز علی تاج نے ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھے تھے۔ اے بیسیوں، بی سینکڑوں، سی ہزاروں، ڈی درجنوں۔ صحیح جواب ڈی درجنوں۔ نمبر 30، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مریض کا خیال رکھنا چاہیے؟ اے غذا کا، بی آرام کا، سی لباس کا، ڈی عزت کا۔ صحیح جواب بی آرام کا۔ نمبر 31، بلانے کے لیے بیوی نے گھنٹی رکھی تھی۔ اے انگیٹھی پر، بی میز پر، سی بستر پر، ڈی کرسی پر۔ صحیح جواب بی میز پر۔ نمبر 32، امتیاز علی تاج کا سن ولادت اور سن وفات ہے۔ اے 1900 تا 1970، بی 1920 تا 1995، سی 1875 تا 1930، ڈی 1880 تا 1940۔ صحیح جواب ہے اے 1900 تا 1970۔ نمبر 33، ڈاکٹر نے کہا کہ دوا لینی ہے۔ اے صبح اور شام، بی صبح ناشتے کے بعد، سی رات کو سوتے وقت، ڈی دوا کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح جواب ہے ڈی دوا کی ضرورت ہی نہیں۔ نمبر 34، امتیاز علی تاج نے ریڈیو پروگرام شروع کیا۔ اے استحکام پاکستان، بی پاکستان ہمارا ہے، سی پاکستان تمہارا ہے، ڈی پاکستان ہم سب کا ہے۔ صحیح جواب ہے بی پاکستان ہمارا ہے۔ نمبر 35، امتیاز علی تاج مجلس ترقی ادب اردو لاہور کے تھے۔ اے صدر، بی نائب صدر، سی سیکرٹری، ڈی جنرل سیکرٹری۔ صحیح جواب ہے سی سیکرٹری۔ نمبر 36، امتیاز علی تاج کو نامعلوم شخص نے قتل کیا۔ اے جنوری 1970 میں، بی فروری 1970 میں، سی مارچ 1970 میں، ڈی اپریل 1970 میں۔ صحیح جواب ہے ڈی اپریل 1970 میں۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح ڈیش کر لیا ہے۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ نمبر 2، میرے خیال میں انہیں ڈیش سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، اتنا کام نہ کیا کرو، ڈیش صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمناں صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نمبر 4، جی نہیں، دوا کی ڈیش ضرورت نہیں۔ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ نمبر 5، مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے۔ مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ نمبر 7، اللہ جانے یہ کون ڈیش میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ نمبر 8، ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ نمبر 9، میں ڈیش کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے۔
میں نامراد کو بیسیوں مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کریں۔ نمبر 10، ڈیش نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ڈیش پر نہ رہنے دے گا۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ نمبر 10، ڈیش کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ نمبر 12، صاحبزادے نے ڈیش نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔